بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 181 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ واللائی یئسن من المحیض، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو حیض آنے سے ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی میعاد یہ ہے أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تم پر اتارا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اس آیت کے اندر 3 قسم کی عورتوں کی عدت کے مسائل کا بیان ہے۔ ایک تو حاملہ ہے، اور دوسری حائضہ، اور تیسری عائسہ۔ تو سب سے پہلے ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو۔ واللائی یئسن من المحیض، جو مایوس ہو چکی ہوں۔ عائسہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے حیض آنا، چونکہ بڑی عمر کی عورتوں کو حیض آنا رک جاتا ہے تو وہ مایوس ہو گئی، مطلب یہ کہ حیض ان کو نہیں آ رہا، تو ان کی عدت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ان کی عدت ہے فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جس طرح عام جو مطلقہ ہوتی ہے اس کی عدت بھی 3 مہینے ہوتی ہے، 3 حیض ہوتی ہے گویا کہ، تو وہ 3 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے ایک حیض آتا ہے، تو جو 3 مہینے اس کی عدت ہے مطلقہ کی۔ تو اسی طرح جو عائسہ ہے جو مایوس ہو چکی ہے، جس کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ دوسری وہ عورتیں جن کو حیض آنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض ہی نہیں آتا، ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کے اندر حاملہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جن کو حمل ہو، ان کا حمل جب بھی ختم ہو جائے، چاہے بچہ ہو جائے، پیدا ہو جائے، یا حمل ساقط ہو جائے، ایسی صورت میں جب اس کا کوئی عضو وغیرہ بن چکا ہو تو اس کی عدت جو ہے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی حمل والی عورتوں کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے، لہذا وہ جو حکم ہے 4 مہینے 10 دن، جیسے متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت ہے، اور اس طرح طلاق والی عورت جو ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کا حکم الگ ہے۔ یہ ان عورتوں کے متعلق ہے، یعنی ایسی عورتیں جن کے 3 مہینے عدت ہے یا 3 حیض عدت ہے، جیسے جو ہے وہ مطلقہ عورت ہے، تو یہ وہ والی عورت ہے جس کا حمل نہ ہو۔ جس کا حمل ہوگا اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ یہ حمل والی عورتوں کی جو عدت ہے یہ مطلقاً وضع حمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا عموم ہر عدت گزارنے والی عورت کو شامل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔
اور جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو 3 عورتوں کی عدت کے مسائل یہاں بیان ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا، پھر میاں بیوی کو خلوت نصیب ہو گئی یا خلوت نصیب نہیں ہوئی، یعنی خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ خلوت صحیحہ نکاح کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اگر خلوت صحیحہ اس کو حاصل نہیں ہوئی تو اس کو طلاق اس پر عدت واجب نہیں ہوگی اگر اس کو طلاق ہو گئی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے، پھر حیض آنا بند ہو گیا اور ابھی اس عمر کو بھی وہ نہیں پہنچی جس میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے، جس کو سنے یاس کہتے ہیں یعنی مایوسی کہتے ہیں، تو ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے گزرنے سے پوری نہیں ہوگی۔ وہ انتظار کرے یا تو 3 حیض آ جائیں یا پھر وہ اس عمر کو پہنچ جائے جس میں بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ فقہاء نے اور علماء نے اس طرح کے مسائل کا تذکرہ انہی آیات کی روشنی میں فرمایا ہے، کیونکہ یہاں پر جو عدت بیان ہوئی ہے وہ 3 عورتوں کی ہے۔ ایک پہلی عورت وہ ہے جو کہ حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہو، اگر اس کو شک ہو تو اس کی مدت اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، اور وہ جس کو حیض ہی نہ آتا ہو اور وہ جو ہے وہ اس عمر کو بھی نہیں پہنچی ہے، تو اس کو یا تو پھر وہ 3 حیض آنے کا انتظار کرے گی یا پھر اس عمر کا انتظار کرے جس عمر میں جا کے حیض ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر فرمایا کہ جو ڈرتا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ یعظم لہ اجرا، بڑا اجر ہے۔ اس رکوع میں جتنا بھی یہ رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار تقوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا، اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور اس کو وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا، بڑا اجر دے گا۔ تینوں آیات کو ملایا جائے تو اس کے ملانے سے تقوی کی اہمیت اور ضرورت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے پر جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی شخص تقوی اختیار کر کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے وعدے پورے کرتا ہے، تو لوگوں نے تقوی اور توکل کو چھوڑ ہی دیا ہے، یعنی کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کس طرح سے پورا کرتا ہے۔ تقوی تو اختیار کر کے دیکھے، جب تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے جو ہیں وہ پورے ہوں گے، اس لیے جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے تقوی کو اور توکل کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ عام طور سے جو ہے وہ لوگوں میں گناہگاری پائی جاتی ہے اور دنیا داری جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ دنیا کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے غیبی مدد وہ بھی نہیں آتی۔ تو لہٰذا ان تینوں آیات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس میں تقوی کی جو ہے وہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، تمہارے لیے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں بہت ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا تقوی اختیار کرنا چاہیے ہر معاملے میں،
اور خاص طور پر یہ جو طلاق کے مسائل چل رہے ہیں صورت میں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تقوی کا حکم عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے، ایسا رشتہ ہے، اس میں بہت افراد و تفرید پائی جاتی ہے، طلاق کے اندر بھی، اور اسی طرح دیگر جو مسائل ہوتے ہیں، جو حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ افراد و تفرید پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہاں تقوی کا حکم عطا فرما رہے ہیں، تقوی کا حکم دے رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری مشکلات کو اللہ آسان کر دے گا، تمہاری مشکلات سے، تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے تقوی اختیار کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی زندگی، تقوی پر چلنے کی اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، واللائی بحمزۃ و یاء و بلا یاء فی الموضعین، بحمزۃ و یاء، یہ واللائی کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ واللائی جو ہے یہ حمزہ کے ساتھ بھی ہے اور یا کے ساتھ بھی ہے، یعنی واللائی بھی ہے اور واللائی بھی ہے، اور دونوں صورتوں میں چاہے وہ حمزہ کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں بغیر یا کے بھی ہے، یعنی یہ جو آخری یا ہے، یہ یا جو ہے یہ دونوں صورتوں میں یا بھی ہو سکتی ہے اور بغیر یا کے بھی ہے، فی الموضعین دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے وہ حمزہ کی صورت ہو چاہے وہ یا کی صورت ہو۔ یا اسن من المحیض، وہ جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، من المحیض بمعنی الحیض، محیض بمعنی حیض کے ہے، یعنی کہ حیض آنے سے وہ مایوس ہو چکی ہوں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، شککتم فی عدتہن، کس چیز میں شک ہو، تو اس کی تفسیر مصنف نے فرمائی کہ ان کی عدت کے بارے میں تمہیں شک ہو تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، کیوں نہیں آتا، کس وجہ سے نہیں آتا، لصغرہن، کم سنی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت بھی ثلاثۃ اشہر ہے، یعنی 3 مہینے ہے۔ جس طرح عائشہ کی جو ہے وہ 3 مہینے ہے، اسی طرح جو ہے وہ صغیرہ کی بھی 3 مہینے ہے، وہ عورت جس کو کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا۔ والمسألتان فی غیر المتوفى عنہن ازواجہن، اما ہن فعدتہن ما فی آیت البقرۃ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دونوں مسئلے ہیں، یعنی کہ دونوں صورتوں میں عائشہ ہو یا صغیرہ ہو، یہ اس صورت میں ان کی عدت ہے 3 مہینے جبکہ ان کے شوہر فوت نہ ہوئے ہوں۔ اگر ان کے شوہر فوت ہو گئے تو ان کی عدت بھی وہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں گی۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر متوفی عنہا زوجہا کی جو عدت بیان ہوئی ہے، جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ دونوں مسئلے جو ہیں، چاہے وہ عائشہ ہو چاہے وہ صغیرہ ہو، اگر ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی، اور اگر شوہر فوت نہیں ہوتے، اس کے علاوہ ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی، عائشہ کی بھی، اور اسی طرح صغیرہ کی بھی 3 مہینے ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور اسی طرح جو حمل والیاں ہیں ان کی مدت جو ہے ان یضعن حملہن، یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں۔ انقضاء عدتہن مطلقات او متوفى عنہن ازواجہن، یہ جو حاملہ عورتیں ہیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو مدت ہے، یعنی جو ان کی عدت پوری ہوگی، چاہے وہ مطلقہ ہوں چاہے وہ متوفى عنہن ازواجہن ہو، یعنی ان کو ویسے طلاق ہوئی ہو یا پھر ان کو جو ہے ان کو عدت گزارنے کی ضرورت ان کے شوہر کے فوت ہونے کی وجہ سے پیش آئی ہو، دونوں صورتوں میں جو عورت حاملہ ہے اس کی جو عدت ہے، عدت کیسے مکمل ہوگی؟ وضع حمل کے ساتھ مکمل ہوگی۔ جیسے پیچھے عائشہ اور صغیرہ کے اندر اگر متوفی عنہا زوجہا ہو تو اس صورت میں ان کی عدت جو ہے وہ
मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा वाली होगी 4 महीने 10 दिन होगी। लेकिन जो हामिला औरत है, चाहे वो मुतल्लका है यानी उसको तलाक हुई है, चाहे उसका शौहर फौत हुआ है, दोनों सूरतों में उसकी जो मुद्दत है, जो इद्दत गुजरेगी, मुकम्मल होगी, वो वज़अ हमल होगी, चाहे वो मुतल्लका हो, चाहे वो मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा हो। तो लिहाजा ये जो वो उलातुल अहमाल अजलहुन्ना है, ये मुतलक है, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया। तो इसमें उमूम है, उमूम में चाहे वो मुतल्लका हो, चाहे वो मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा हो, चाहे उसका शौहर फौत हुआ हो, चाहे जैसे भी उसको तलाक हुई हो, उसकी जो इद्दत है वो वज़अ हमल है। वज़अ हमल होगा तो उस सूरत में उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा फरमा देगा। फिर दुनिया वल आखिरह, कहाँ आसानी फरमा देगा? दुनिया में भी आसानी पैदा फरमा देगा और आखिरत में भी आसानी पैदा फरमा देगा। ज़ालिका अल-मज़कूरु फिल इद्दति अम्रुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। क्या अल्लाह का हुक्म है? जो इद्दत के मामले में ऊपर बयान हुआ कि आयशा की जो है वो, आयशा और सगीरा की इद्दत 3 महीने है और जो हामिला है उसकी इद्दत वज़अ हमल है। ये जो हुक्म है, ये जो बयान हुआ है, ये अल्लाह का हुक्म है। अम्रुल्लाहि हुक्मुहु, अमर से मुराद अल्लाह का हुक्म है। अनज़लहु, जो उसने नाजिल किया है, इलैकुम, तुम्हारे पास। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाहों का कफ़ारा कर देगा। व युअज़्ज़िम लहू अजरा, और उसे बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। आखिर में आप हजरात से 2 सवाल हैं। नंबर 1, आयशा किसे कहते हैं और उसकी इद्दत कितनी है? नंबर 2, हामिला औरत की इद्दत क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।